السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ میری کیا خیریت سے ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی کا ایک ہی لفظ مختلف شکلوں میں بدل کر بالکل نیا معنی دے دیتا ہے؟ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ شذور الذہب علم الصرف کی ایک بڑی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے التصریف علم یعرف به احوال الحروفیت الکلم التي ليست بعوام۔ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے الفاظ کی بناوٹ یا ساخت کے احوال کو جانا جاتا ہے، اعراب کے علاوہ۔ تصریف علوم کی ایک صرف کی اہم کتاب ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے صرف کی تعریف وہ علم بأصول تعرف بها احوال الحروف۔ یہ ایسا علم ہے جس کے اصولوں کے ذریعے الفاظ کی ساخت کے احوال پہچانے جاتے ہیں۔ شرح ابن عقیل علی الفیۃ ابن مالک یہ بھی ایک عربی کی اہم کتاب ہے جس میں اس کی تعریف لکھا ہے وہ علم يبحث في صيغ الكلمات واحوالها۔ یہ وہ علم ہے جس میں الفاظ کے صیغوں کو اور ان کی حالتوں پر بحث کی جاتی ہے۔ جامع الدروس العربیہ یہ بھی اہم کتاب عربی کی، اس میں لکھا ہے علم بأصول يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کے صیغے اور ان کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میزان صرف یہ بھی صرف کی ایک اہم کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ اور ان کی تبدیلیوں کو پہچانا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کی اصل یعنی مادہ، ساخت یعنی بناوٹ اور مختلف صیغوں میں تبدیلی کو سمجھا جاتا ہے تاکہ ان کے صحیح معنی اور استعمال معلوم ہو سکے۔ علم صرف کا موضوع اہل فن کے نزدیک کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس میں اس علم کے مسائل بحث کیے جاتے ہیں۔ کسی اصول کے مطابق موضوع علم صرف کا موضوع الالفاظ العربیہ بحیث عربیتها وصیغتها، یعنی عربی الفاظ سے سیسے کی بناوٹ، صیغے اور تبدیلیاں کیا ہے۔ عربی الفاظ سے سیسے کی ان کی بناوٹ، صیغے اور تبدیلیاں کیا ہے۔ یہ بات کئی معتبر کتب سے واضح ہوتی ہے جیسے شرح اس میں لکھا ہے یبحث فی صیغ الکلمات واحوالها، یعنی صرف الفاظ کے صیغوں اور ان کے احوال پر بحث ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ موضوع کلمات کے صیغے حالت ہے، موضوع کلمات کی صیغی حالت ہے۔ شذور الذہب اس میں آیا ہے کہ احوال یعنی الفاظ کی بناوٹ کے احوال، یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ موضوع الفاظ کی ساخت ہے۔ جامع الدروس العربیہ اس میں ذکر ہے کہ صیغ الکلمات العربیہ واحوالها، یعنی الفاظ کے صیغے اور ان کی کیفیت موضوع بحث ہے۔ خلاصہ موضوع علم صرف عربی الفاظ ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی بناوٹ، صیغے اور تبدیلیاں کیا ہے۔ جیسے ہم مثال سے سمجھیں، ہمارے پاس زمان تین ہے، ماضی، حال، استقبال۔ اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کرنے والے اس میں فاعل اور اسی طرح ایسے ہوتے ہیں اس میں مفعول ہوتا ہے جس کو کیا جاتا ہے۔ زمانہ ماضی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا، جیسے مثلا کذب۔ زمانہ حال کے لیے استعمال کیا ہوگا، اسی طرح یہ زمانہ مستقبل کے لیے کیا استعمال ہوگا، اس کے لیے اس میں فاعل کے لیے کیا استعمال ہوگا، کاتب۔ اس مفعول کے لیے کیا استعمال ہوگا، مکتوب۔ اس میں ظرف کے لیے کیا استعمال ہوگا، مکتب۔ اس میں آلہ کے لیے کیا استعمال ہوگا، مکتب۔ تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک مادہ ہے اور اسی کا سے مختلف صیغے بنائے جاتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ تبدیلیاں کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے موضوعات